انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری آ گئی کیونکہ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر کر دی گئی ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند افراد کے لیے خوشخبری آ گئی۔ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں 2 دن کی توسیع کر دی گئی۔ سیاسی جماعتوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی شدہ شیڈیول جاری کر دیا۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 24 دسمبر کر دی گئی۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری تھا۔ آج آخری روز تھا اور آج کے دن تمام سیاسی جماعتوں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائیں، لیکن اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن سے یہ اپیل کی گئی کہ مزید وقت دیا جائے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے، اور اسی اپیل کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کاغذات جمع کروانے کی توسیع کر دی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ بڑھانے کا کہا تھا۔ الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب تاریخ جو ہے وہ 24 دسمبر کر دی گئی ہے۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 25 سے 30 دسمبر تک کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کاغذات نامزدگی کی تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے امجد بخاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بخاری صاحب، تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے، آخر کیا وجہ پیش آئی؟ کیا امیدوار جو ہے وہ ابھی تک اپنے کاغذات جمع نہیں کروا سکے؟ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ امجد بخاری صاحب لائن پر موجود ہیں۔ بخاری صاحب بتائیے گا، تاریخ میں توسیع کر دی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ بہت اچھا ہو گیا کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ انتخابات کے حوالے سے ان کی تیاریاں اس طرح مکمل نہیں ہو سکیں جس طرح ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو 3 دن ملے تھے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے یہ کم ہیں اور بہت سارے کام پینڈنگ ہیں، تو 2 دن کی تاریخ کا اضافہ کیا جائے۔ تو اب یہ 2 دن جو ہے بڑھا دیے گئے ہیں، اب 24 تاریخ تک کاغذات نامزدگی جمع ہو سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ کیونکہ یہ ابھی اضافہ ہوا ہے، اس سے پہلے تمام امیدواروں کو پتا تھا کہ آج ہی آخری دن ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں، تو اس کے لیے تیاریاں بھی بھرپور انداز سے جاری تھیں۔ تو جو سیاسی ڈیرے ہیں وہ بڑے آباد ہو چکے تھے، بڑی گہما گہمی تھی، اور ساتھ ساتھ آج بہت سارے امیدواروں نے اپنے کارکنوں کو، اپنے ووٹرز کو اپنے ڈیروں پر، اپنے گھروں پر بلایا ہوا تھا کہ وہ جلوس کی شکل میں جائیں گے اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ تو اس کا دوہرا فائدہ ہوا، ایک تو وہ جو امیدوار تھے جن پر بڑا پریشر تھا کہ انہوں نے آج ہر صورت میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے ہیں، اور وہ تیزی سے معاملات دیکھ رہے تھے، اگر ان کے کاغذات میں کہیں کمی بھی تھی تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جمع کروا دیں، کیونکہ اس میں انکم ٹیکس کی 3 سال کی ریٹرن جمع کروانی ہے، تمام اداروں سے ڈیفالٹ کلیئر کرنا ہے، تو یہ بڑا ضروری تھا، تو ان پر دباؤ بھی کم ہو گیا۔ دوسری طرف جو ہے الیکشن کمیشن کے جو دفاتر تھے ان پر بھی دباؤ تھا، ریٹرننگ آفیسرز پر بھی دباؤ تھا کہ آج اس کو ہر صورت میں کنکلوڈ کرنا ہے، تو اب ان کو 2 دن اضافی مل گئے ہیں، اور امیدوار بھی اس انداز سے تیاری کر لیں گے، اور الیکشن کمیشن کے دفاتر جو ہے وہ بھی ان کو ذرا تھوڑا سا ایز ہو جائے گا کام کرنے میں۔ تیسرا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ ایسے امیدوار بھی تھے جو یہ کلیم کر رہے تھے کہ ان کو مشکلات کا سامنا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیونکہ ابھی تک اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر سکے، خاص طور پہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تیاریاں نہیں ہو سکیں، ہمیں بہت سارے ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں، ہمیں مشکلات ہو رہی ہیں کاغذات جمع کرانے میں، تو ان کو بھی جو مشکل تھی ان کی یہ مشکل بھی حل کر دی گئی ہے۔ ایک اور اس میں اہم پہلو یہ تھا کہ آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی ہے ان کے کیسز کا جو ہے محفوظ فیصلہ سنایا جانا ہے، تو ان کو بھی یہ خدشہ تھا کہ اگر آج یہ فیصلہ نہیں ہوتا اور ان کے حوالے سے کچھ طے نہیں ہوتا تو ان کے امیدوار جو ہے ان کو سمبل الاٹ نہیں ہو سکے گا، اور وہ سمبل الاٹ نہیں ہوگا تو وہ آزاد ہو جائیں گے۔ تو اب یہ 2 دن کا کوشن مل گیا ہے ان سارے امیدواروں کو کہ وہ اپنی پریپریشن کر لیں، اور جہاں پر جن لوگوں کے کیسز پینڈنگ ہے عدالتوں میں ان کے بھی کیسز کے فیصلے سامنے آ جائیں گے، اور جن لوگوں کے ڈیفالٹ پینڈنگ تھے وہ ڈیفالٹ بھی اپنا کلیئر کر لیں گے، کیونکہ تمام یوٹیلٹی اداروں سے اپنے جو ڈیفالٹس ہیں اس کو کلیئر کروانا ہے، کہیں بھی ان کی پینڈنسی نہ ہو۔
اور ساتھ ساتھ جو کاغذات کی تکمیل ہے وہ بھی آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ انتخابی گہما گہمی جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی. جو آج ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ابرپٹلی یہ کلوز ہوگا اور ہیزرڈلی جو ہے لوگ جائیں گے اور جمع کرا کے آئیں گے, تو ان کو یہ بڑا کوشچن مل گیا ہے. اور امیدوار بھی کافی حد تک خوش ہیں کہ اگر ان کے کاغذات آج جمع نہ ہو سکے تو ان کے پاس 2 دن کا مزید وقت ہے جس میں وہ کاغذ جمع کروا سکتے ہیں. اس سے جو ہے انتخابی گہما گہمی میں تیزی آئے گی. اور وہ بہت سارے لوگ جو سوچ رہے تھے کہ ابھی ان کے کاغذ مکمل نہیں ہو سکے, وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, تو وہ اب پھر دوبارہ میدان میں آ جائیں گے. اور ایسے آزاد امیدوار بھی ہیں جو جن کا پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی نہیں ہوتی, تو وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کاغذ جمع کروا سکتے ہیں, نہیں کروا سکتے, تو ان کے پاس بھی 2 دن کا اضافی وقت آ گیا. ایک اور پہلو اس میں یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپنی ایکسرسائز کر رہی ہیں ٹکٹیں جاری کرنے کے حوالے سے, تو ان کو بھی ایک وقت مزید مل گیا ہے کہ وہ ٹکٹوں کے حوالے سے فیصلہ کر سکیں. اور وہاں پر جو جوڑ توڑ کا عمل ہے وہ بڑا تیزی سے جاری ہے. اور ایک جو ہے خاص بات یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی دباؤ ہے, خاص طور پر جس حلقے میں, جس علاقے میں, جس خطے میں کوئی سیاسی جماعت زیادہ فیورٹ ہے تو وہاں پر جو ہے اس سیاسی جماعت پر دباؤ ہے ٹکٹ کے حصول کے لیے. تو وہاں پر بھی کچھ تھوڑا سا آسانی ہو گئی ہے. وہاں پر ٹکٹوں کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ نسبتاً ایز ہو جائیں گے. گو ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کو یہ میسج بھجوایا ہے کہ اگر ان کی ٹکٹوں کے حوالے سے سیاسی جماعت کو تعین نہیں کر سکتی یا اگر اس کا اعلان نہیں ہوتا تو آپ اس چیز کا انتظار نہ کریں, بلکہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیں. ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے تو پھر بعد میں ان کی ٹکٹیں جو ہے وہ جمع کروائی جا سکیں گی اور ٹکٹیں سبمٹ ہو جائیں گی. تو پھر وہ واضح ہو جائے گا کہ وہ فلاں جماعت کے امیدوار ہیں اور ان کو پھر انتخابی نشان الاٹ ہونے میں بھی آسانی ہو جائے گی. یہ بات ذرا ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 2 دن کا اضافی وقت دیا گیا ہے جس میں آپ کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں, اضافی وقت ہے, اس سے الیکشن کمیشن کا باقی شیڈول جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا. اور الیکشن کا انتخابی شیڈول اور خاص طور پہ پولنگ ڈے وہ سارا اسی طرح برقرار رہے گا اور انتخابات اسی طرح اپنے باضابطہ وقت کے مطابق اور باضابطہ شیڈول کے مطابق ہوں گے. یہ اضافی وقت اسی شیڈول کے اندر سے نکال کر دیا گیا ہے اور اس کو سکروٹنی کے عمل میں پورا کر لیا جائے گا. تو یہ اس سے جو ہے سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے مزید گہما گہمی کی توقع کی جا رہی ہے. لوگ جو ہے اس میں بھی مزید جو ہے متحرک ہوں گے. آج اگر ہم جنوبی پنجاب کو دیکھیں تو ملتان کو اگر الگ دیکھ لیں تو ملتان میں کل جو ہے یہاں پر 6 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 12 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں. تو ان 18 نشستوں کے لیے کل جو ہے 72 کاغذات نامزدگی داخل ہوئے تھے. تو یہ تعداد کم تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ آج بہت زیادہ پریشر ہوگا اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے. بخار صاحب دیکھیں, الیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے بھی اس پروسیس سے گزرتا ہے. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ ٹائم لگتا ہے, امیدواروں نے جو فارمز جمع کروانے ہوتے ہیں, فارم فل کرنا ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ٹائم لگتا ہے. تو پھر اس کے لیے کم دن کیوں دیے گئے تھے, پھر اس کے اندر بھی توسیع کرنے کی ضرورت پڑی نا. تو پہلے سے الیکشن کمیشن کیوں نہیں ان چیزوں کو لے کے چلتا؟ دن اتنے ہی دیے جاتے ہیں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے. یہ 3 دن دیے گئے تھے اور یہ 3 دن انف ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ جو سینیریو تھا وہ ذرا تھوڑا سا مختلف تھا. ایک تو ایک بے یقینی کی فضا رہی کہ جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے, اور پھر یہ ہوا کہ ایک کیس جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا اور سپریم کورٹ میں اچانک جو ہے اس کی سماعت ہوئی. وہاں پر چیف جسٹس نے جب سیکرٹری الیکشن کمیشن پیش ہوئے تو انہیں کہا کہ جی آج ہی جا کے آپ الیکشن شیڈول جاری کریں. تو وہ فوری طور پر شیڈول دیا گیا. تو سیاسی جماعتیں جو ہے وہ یہ گلہ کر رہی تھیں کہ ہم اپنی تیاری مکمل نہیں کر سکے اور یہ 3 دن ہمارے لیے کم ہو گئے کیونکہ ہم جو ہے ہمارے امیدوار ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کہ انہوں نے سارے ڈاکومنٹس مکمل کر رکھے ہوں, کیونکہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ الیکشن جو ہے ان کا شیڈول کب آ رہا ہے. تو ہم تیار نہیں تھے اور اس لیے جو ہے ہمیں مزید وقت دیا جائے. تو یہ اچھا کیا الیکشن کمیشن نے کہ جماعتوں کی اکثریت کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا تھا کہ اضافی وقت دیا جائے. تو یہ کم از کم جو ہے اعتراض امیدواروں کو اور سیاسی جماعتوں کو نہیں رہے گا کہ ان کو جو ہے مناسب وقت نہیں دیا گیا تھا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے. اب 2 دن اضافی ہو گئے تو یہ 5 دن کا وقت جو ہے بہت انف ٹائم ہے. اتنا ٹائم روٹین میں نہیں ہوتا, تو یہ بڑا انف ٹائم ہے جس میں کاغذات نامزدگی اچھے انداز سے جمع ہو جائیں گے. جنوبی پنجاب بھر میں مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ان 2 دن اضافی جو ملے ہیں اس کے ساتھ جو ہے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کی شرح میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اعتراضات کر رہے تھے ان کے اعتراضات بھی کافی حد تک دور ہو جائیں گے کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا لیں. جی ٹھیک ہے بخار صاحب, اس حوالے سے جو ہے کاغذات نامزدگی بھی جمع کروائے جا رہے ہیں. سیاسی جماعتیں بہت متحرک نظر آ رہی ہیں. سیاسی جوڑ توڑ آپ کس کروٹ دیکھ رہے ہیں, اٹھ بیٹھے گا, کون سی سیاسی پارٹی آپ کو زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں جی، اس وقت جو ہے کسی سیاسی جماعت کے حوالے سے اس طرح کا رد عمل دینا وہ انتخابات پر اثر انداز ہونے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی میدان میں ہے، تحریک لبیک بھی، اور آزاد امیدوار بھی میدان میں ہے۔ جی اچھا، یہ ویری کرتا ہے حلقہ ٹو حلقہ کہ کسی حلقے میں مضبوط امیدوار ہے، بہت تگڑا امیدوار ہے۔ جنوبی پنجاب کی سیاست ذرا آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ سیاست جو ہے باقی ملک کی سیاست سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ جی یہاں پر امیدواروں کا اپنا بھی سٹیک ہے، ایسے امیدوار موجود ہیں جو جن کی سیاسی جماعتیں مجبوری نہیں ہیں بلکہ وہ سیاسی جماعتوں کی مجبوری ہوتے ہیں، اور سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں، جن کو ہم آسان الفاظ میں الیکٹیبلز کہتے رہتے ہیں، کہ ایسے لوگ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں، جن کے ساتھ 25 30 40 50 ہزار کا ووٹ جو ہے وہ ساتھ موجود ہوتا ہے، اور وہ جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے الیکشن لڑتے ہیں تو اس جماعت کا ووٹ جب ایڈ ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہے یہاں پر اپنی پوری زور لگا رہی ہیں پورے جنوب پنجاب میں۔ جنوب پنجاب کی تقریباً 48 سیٹیں ہیں، اور ان 48 سیٹوں کی قومی سیاست میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان دونوں کے اگر ہم غور کریں تو پیپلز پارٹی کا گڑھ جو ہے وہ سندھ ہے، اور مسلم لیگ نون کا گڑھ جو ہے وہ بالائی اور وسطی پنجاب ہے۔ اب یہ دونوں جماعتیں کلیم کرتی ہیں کہ جنوبی پنجاب بھی ان کا گڑھ ہے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا، ماضی قریب میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہاں سے بہت زبردست سیٹیں لی اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ تو یہ اب تینوں جماعتیں یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ ان کا گڑھ ہے۔ اب جب بھی پیپلز پارٹی قومی الیکشن کے لیے جاتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جنوبی پنجاب سے کامیابی حاصل کی جائے، کیونکہ انہیں یہ صاف ٹارگٹ محسوس ہوتا ہے۔ مسلم لیگ نون کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ جنوب پنجاب کو بھی ون کر لیتی ہے تو بالائی اور وسطی پنجاب کو ملا کر وہ حکومت بنانے کی اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کرتی ہے، کیونکہ یہ ابھی نوبارز پارٹی ہے، ابھی اس کو اتنا عرصہ نہیں ہوا اور ایک دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے، تو وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہے خاص طور پر جو ان کا بیانیہ ہے وہ ترقی کا نہیں ہے، ان کا بیانیہ روزگار کا نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں جو وعدے انہوں نے کیے وہ پورے نہیں کر پائے، تو اب ان کا بیانیہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا ہے۔ جس بات پر اب وہ کمپین کر رہے ہیں، وہ ہمدردی کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری حکومت ختم کی گئی ہے، ہم تو ڈیلیور کرنا چاہتے تھے، ہمیں آگے لایا جائے۔ تو وہ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ اگر ہمیں دوبارہ موقع دیں گے تو ہم نے وہ سارے وعدے جن کو ہم تکمیل نہیں کر سکے ان کو مکمل کریں گے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون یہ کمپین کر رہی ہے کہ انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہیں، وہ پرو ڈیولپمنٹ پارٹی ہے، اور ان کی جب بھی حکومت آتی ہے تو کاروبار آگے بڑھتا ہے، صنعت آگے بڑھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس جنوب پنجاب کے جو کاروباری طبقے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ کاروباری طبقے، بزنس مین، تاجر، یہ سارے مسلم لیگ نون کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئے گی تو اس سے ان کے کاروبار جو ہے پھلے پھولیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو صورتحال ہے، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے، پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے، پیپلز پارٹی اپنے ووٹروں کو قائل کرتی ہے کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو آپ کی تنخواہیں بڑھائیں گے، آپ کے ویجز بڑھائیں گے، اور خاص طور پر جو ہے اس خطے کے جو غریب لوگ ہیں ان کو ہم اس طرح کے پروگرام دیں گے جس طرح ماضی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انداز سے مستفید کیا گیا۔ لیکن اس بخار صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ اور بھی ہمارے رپورٹر موجود ہے، رحیمیہ خان سے عاصم صدیق ہے، میاں والی سے اختر مجاز ہے۔ سب سے پہلے اختر مجاز کے پاس چلتے ہیں، ان کا حلقہ ہے NA90، اور اس حوالے سے اختر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس، کیسی سیاسی صورت جو ہے وہ چل رہی ہے، الیکشن کے حوالے سے تیاریاں چل رہی ہیں، اور کاغذات نامزدگی جو جمع کروائے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی اختر مجاز سے جو ہے ہمارا وہ لائن شاید ڈراپ ہو گئی ہے، ہم چلیں گے عاصم صدیق کے پاس، رحیمیہ خان سے۔ عاصم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ عاصم بتائیے گا NA170 بڑا ہی امپورٹنٹ حلقہ ہے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ کتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اس کے علاوہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جو پیپرز جمع کروائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن آفس کے اندر، ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں رحیمیہ خان کا حلقہ NA170 جو ہے وہ خانپور شہر اس سے متصل علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ بڑا اہم ہے کیونکہ یہ رحیمیہ خان کا دوسرا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ یہاں پر ہمیں جو رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد ہے وہ تقریباً 5 لاکھ
27,946 है, जबकि 2018 से अब तक 1,15,000 वोटर जो है वो इसमें बढ़ गए हैं। इस हल्के की बात की जाए तो ये हल्का वो हल्का है जिसमें अभी तक मुस्लिम लीग नून अपनी जीत को बरकरार रखे हुए शेख फयाजुद्दीन 2 मरतबा जहां से मुस्लिम लीग नून की टिकट पर MNA मुंतखब हो चुके हुए हैं। अब PTI के पास अभी तक ऐसी सूरत हाल है कि उनके कौन से उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, ये अभी तक ये चीज वाज़ेह नहीं हो सकी, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं इसके मुस्लिम लीग नून के, वो उसके इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI या फिर आजाद उम्मीदवार, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अभी यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं जिसमें सैयद तनवीर हुसैन और मोहम्मद सईद कासमी, ये 2 उम्मीदवार हैं। इन दोनों उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टिकट पे उतरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट से उतरेगा। दूसरी तरफ PTI की तरफ से भी यही सूरत हाल है, मियां गौस अहमद है और इजाज शफी, इन दोनों में से एक होगा। और इस हल्के पर खसूसी तौर पर साबिक वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने भी यहाँ पर काम किया था, और मखदूम खुसरो बख्तियार ने भी ऐसे ही यहाँ पर इस हल्के में अपना बाइक हल्का छोड़कर यहाँ पर भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रखी थी। अब वो हिस्सा लेते हैं या नहीं, या उनका भाई इस हल्के से उम्मीदवार होता है, अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका। कागजात नामजदगी जमा होने के बाद फिर यहाँ पर सियासी सूरत हाल होगी। ठीक है आसिम, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें मियां वाली से अख्तर मजाज ने ज्वाइन किया है। अख्तर, बताइएगा हल्का NA 90 सियासी लिहाज से कितना अहमियत का हामिल है, और उसके अलावा हमें बताइएगा कि इस या कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए इलेक्शन 2024 के गहमा गहमी के हवाले से, तो गहमा गहमी में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है, और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA मौजूदा 90 और सबका NA 95 में। ये हल्का 2 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील मियां वाली और तहसील पिपला शामिल है। सिटी, सदर और देही इलाका जात पर इसकी हल्का बंदियाँ जो हैं मुश्तमिल हैं। अगर बात करें हम इस हल्का में कामयाब उम्मीदवारान की, तो 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद अली खान इस हल्के से कामयाब रहे, और 2018 में उन्होंने ही इस हल्के से कामयाबी हासिल की है। अगर हम बात करें इस हल्के में टोटल रजिस्टर्ड वोटों की, तो उनकी तादाद है 5,03,000, जबकि मर्द जो वोट हैं उनकी तादाद है 2,95,000, और ख़वातीन के जो वोट हैं वो हैं 2,68,000 के करीब जो ख़वातीन के वोट दर्ज हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 में इस हल्का ने MNA अमजद अली खान MNA बने, और उन्होंने वोट हासिल किए थे 1,57,000, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो उनके हरीफ थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उमैर हजात खान रोकड़ी, उन्होंने 57,000 वोट हासिल किए, और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो तीसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही, लेकिन इस हल्के के जो मसाइल हैं, मसाइल बड़े हैं, उनमें कमी नहीं आई। इस हल्के में काफ़ी सारे तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जो फंड की अदम दस्तयाबी, फंड बंदिश के बाद उनको रोक दिया गया। इसमें सबसे बड़ा जो इन दिनों इशू चल रहा है वो सीवरेज का है, और गली मोहल्लों में जो सड़कें हैं उनका है, और सबसे एक आम इशू जो इन दिनों यहाँ पे है, जो मसला है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा, वो मसला है यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली का। यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली को तो बन चुकी है, लेकिन उसके लिए जो रिक्वायर्ड जगह है, जो जगह दरकार है, ताहाल अराजी यूनिवर्सिटी को नहीं मिल सकी। सेहत के शोबे से कुछ मसाइल थे, जो CM पंजाब निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी आए, तो उन्होंने एजुकेशन और सेहत के शोबे में बड़ा चेंज लाया, जिससे लोगों को सहूलियात मिल रहे हैं। इस हवाले से शहरियों से हम बात करते हैं कि इस हल्का के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके सामने क्या हैं। बताइएगा जी, आप क्या समझते हैं, इस हल्का के बुनियादी मसाइल कौन से हैं, और निगरान हुकूमत को आप किस एंगल से? इस हल्का के जो बुनियादी मसाइल हैं वो यूनिवर्सिटी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से हैं। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ मियां वाली है उसको अब अपनी जगह अभी तक अलाट नहीं हुई है, ठीक है, वो किसी बिल्डिंग में है। दूसरे नंबर पे ये अगर एजुकेशन में निगरान सेटअप में देखें तो एजुकेशन की जो इसमें फील्ड है, इसमें बेहतर इकदाम किए गए हैं, और अब देखना ये है कि आगे क्या होता है इसके हवाले से, आप खुद देख लें। आप जी, आप फर्दर इसमें क्या होता है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है,
इस हल्का के बहुत सारे मसाइल, कौन से बुनियादी मसाइल अभी तक रह चुके हैं जो हल नहीं हुए, या निगरान सेटअप ने जो इकदाम किए हैं उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बुनियादी मसाइल का जिक्र किया, वैसे तो बहुत से बुनियादी मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त मियांवाली में सबसे बड़ा मसला सुई गैस की लोड शेडिंग है। लोगों से बिल तो वसूल किए जाते हैं, लेकिन बड़ा एक मैं समझता हूं कि जो हमारे MNA थे, MP थे, उनको पता नहीं क्यों ख्याल नहीं आया कि मियांवाली में लाखों के करीब सार्फिन है सुई गैस के, और यहाँ पे सुई गैस का दफ्तर नहीं है। एक कंप्लेंट ऑफिस बना हुआ है छोटा सा, जहाँ पे जो किसी का मसला बनता है तो उसको सरगोदा, लाहौर और पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। एक तो ये बड़ा मसला है सुई गैस का। दूसरा, जैसे आपने कहा, हमारे दोस्तों ने, गंदगी का बड़ा मसला है। शहरों में बहुत ज़्यादा गंदगी है, गंदगी नहीं उठाई जा रही। बल्दिया के लोग सोए हुए हैं, बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद उस पर अमल नहीं होता। उसके बाद सिटी में जो सिटी पैकेज था पिछले दौर का, उसमें बहुत सी सड़कें पड़ी हैं, पुल पड़े हैं, खासकर जो पुल बना रहे हैं, वन वे पुल, हर रोज़ खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होते हैं और हो रहे हैं। तो ये पुलों का मसला है, सड़कों का मसला है, और ख़ासकर जो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट के दफातर हैं, सूबाई हैं या कौमी हैं, उनमें बहुत सी असामियाँ खाली हैं और खाली दफ्तर पड़े हैं। आप सुबह विज़िट करेंगे तो दफ्तर में कोई बंदा नहीं होगा। DC को बार बार कहा गया है कि आप प्लीज़, आप जो आपके मुतल्लिक़ लोग हैं आप उनको करें। ये बड़े मसले हैं। मेरे सामने हम जहाँ खड़े हैं, सामने स्टेशन है, और आप स्टेशन को देखेंगे तो एक हू का आलम है। कभी यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, अब कोई गाड़ियाँ नहीं है, कम से कम गाड़ियाँ चलाई जाए ना। कब्रिस्तान का एक मसला है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान का मसला है। मियांवाली की बहुत बड़ी आबादी है, रोज़ाना 4-5 बंदे फौत होते हैं। तो कब्रिस्तान के लिए कम से कम यहाँ पे जगह मुस्तक़ होनी चाहिए। थैंक यू जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी, इन्होंने बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की है, जिनमें सबसे अहमियत के हामिल मसला जो है वो सुई गैस के हवाले से है। डिस्ट्रिक्ट के बावजूद जहाँ पे सुई गैस ऑफिस मौजूद नहीं है, कंप्लेंट सेल है जहाँ पे लोग जाके शिकायत करते हैं। अगर कोई इशू होता है तो सरगोदा, लाहौर जाना पड़ता है। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि जहाँ पे कब्रिस्तान की अराजी का एक बहुत बड़ा मसला है, जो लोगों को अपने जो लोग इंतकाल करते हैं उनको दफनाने के लिए जगह तक अवेलेबल नहीं होती। निगरान सेटअप से ये लोग मुतमईन नजर आए हैं। और अगर बात की जाए इस हल्का में वोट की, तो इस हल्का में किली खैल ग्रुप जो है वो एक मजबूत धड़ा है। उसके अलावा रोखड़ी ग्रुप जो है वो एक मजबूत धड़ा है, और वताखेल ग्रुप जो है वो एक मजबूत धड़ा है। अब देखना यह है कि 2024 के इंतखाबात में MNA, साबिक MNA उमर जात खान रोखड़ी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनके मद्दे मुकाबिल होंगे आज़ाद उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद अली खान जो हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली है, और वो सियासत से भी उन्होंने किनारा कशी इख्तियार की है। अब देखना यह है कि आया इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार सामने आता है या नहीं आता। जी मियांवाली से अख्तर मिजाज, रहमिया खान से आसिम सिद्दीक और एडिटर रूही अमजद बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे इलेक्शन के हवाले से। आपको बता रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात, इस हवाले से इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए खुशखबरी है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी है। 2 रोज की तौसी की गई है, और अब जो है कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर कर दी गई है, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक की जाएगी।